السلام علیکم. ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے. آپ لنچ انجوائے کر رہے ہوں گے یا لنچ کی تیاری کر رہے ہوں گے. تو پہلے میرا اس لیٹ میں نے اس لیے کیا کہ میرا پہلے پلان نہیں تھا. تو پھر میرے دل میں ایک بات آئی جو کہ آج کل جیسے میں کہتی ہوں اتنی چھوٹی سی بات ہے امپورٹنٹ بات ہے. وہ آج کل میں نے دیکھا جتنے میرے پاس ٹین ایج بچے آ رہے ہیں ایون بڑی ایج کے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے کیا ریزنز ہیں وہ ہم کبھی پھر بعد میں بات کریں گے کہ بڑے لوگوں کے ایکسٹرا میرٹل یا جو بھی ہے ریلیشنز ہیں. ٹین ایج پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. ٹین ایج کی جو ریلیشنز ہیں اس میں ٹاکسک ریلیشنز کو پہچانیں. ٹاکسک ریلیشن کیا ہوتے ہیں اور ان سے کیسے ہینڈل کرنا ہے. ایک نا ریلیشن کی ایڈکشن شاید آپ نے ورڈ پہلے سنا ہو کہ آپ کو ریلیشن شپ میں بھی ایک ایڈکشن کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی ودرال سمٹمز آتے ہیں اور 3-4 دن کے بعد بری حالت ہوتی ہے. میرے پاس ایک طرح کے پیشنٹ آئے ہیں ایک دو. انہوں نے کہا ہمارے 3-4 دن تو اچھے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ بندہ جائے ہمیں جتنا مرضی ذلیل کرے, جتنا مرضی تنگ کرے, ابیوز کرے, ہم پھر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کسی طرح ہمارے اختیار میں نہیں رہتا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ریلیشن کو پہچانیں, اس میں اسٹرینتھ کیا ہے, اس میں ٹاکسسٹی کیا ہے, اور اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کو پہچانیں, اپنی سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کی کوشش کریں, اپنے گرد گرد سپورٹیو لوگوں کا گروپ رکھیں جو آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کو کیئر کریں. اور خاص طور پہ وہ جو آپ کا ودرال والا پیریڈ ہوتا ہے 3 سے 4 دن جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے, اس دوران میں آپ اس جگہ سے دور چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اس بندے سے ملنا یا آپ کو اس سے کانٹیکٹ کرنا آسان ہو, وہاں سے دور چلے جائیں. ان کی سے اوائڈ کریں جو اس کی یاد دلائیں آپ کو, اور اپنا جو سپورٹ گروپ ہے ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزارنے کی کوشش کریں. اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں, اپنے آپ کو اتنا مصروف کریں کہ آپ کے جو ایڈکشن ہے وہ آپ کو اس حد تک تنگ نہ کر سکے. اس کے لیے آپ کو میڈیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو میڈیسن بھی چاہیے ہوتی ہیں کہ جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کر سکیں, کمفرٹیبل کر سکیں, اور ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں کہ آپ اس ایڈکشن سے بچ سکیں. اس لیے میں سب سے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی سیلف اسٹیم نہ ہرٹ کریں. ریلیشن شپ میں پہچانیں کہ آپ کیا مل رہا ہے اور آپ کیا لوز کر رہے ہیں. یہ ایکویلٹی کی بیس پہ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جس میں سیلف رسپیکٹ ہو, جس میں ایک دوسرے کا خیال ہو, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے طریقے نہ سوچا جائے. اگر کوئی آپ کو بلیک میلنگ کی بات کرتا ہے, کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے, یا کوئی آپ کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتا ہے, آپ کی جو ویلیوز ہیں اس کے اگینسٹ چلنے کو کہتا ہے یا چلتا ہے, تو پھر اور آپ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹاکسک ریلیشن میں ہیں اور آپ ابیوز ہو رہے ہیں. آپ کو اس بندے کی ایڈکشن ہوگی, اب آپ نے اس سے نکلنا ہے. اگر آپ اپنی ہیلپ خود کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ آئیں ہمارے پاس. اور میری عادت ہے کہ میں اکثر دوائیاں نہیں لکھتی, میں خود تھیراپی کرتی ہوں, خود سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ, جب تک میری اپنی تسلی نہ ہو, پیشنٹ کی تسلی نہ ہو. مطلب یہ کہ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے دوائی لکھ کے چھوڑ دیا. تو اس لیے اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے ویجیلنٹ رہیں. ماں باپ سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں میں, بیٹے بیٹی میں آپ کوئی تبدیلی دیکھیں, اس کا رویہ آپ سے ڈسٹرب رہا ہے, کھویا ہوا رہتا ہے, پڑھائی میں توجہ کم ہو گئی ہے, کوئی اور پرابلم ہے تو اس کو لائٹ نہ لیں, اس کو ایک دفعہ کھوجنے کی کوشش کریں. بچے کے دوستوں سے پوچھیں, خود دیکھیں, خود بات کر کے دیکھیں. اصل میں بچے پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ ٹاکسک ریلیشن میں کئی دفعہ بچے اپنا بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو ضرور ڈاکٹر کے پاس لے آئیں. اللہ حافظ.